آج اس اسمبلی نے مجھے تیسری بار اس صوبے کی سربراہی کے لیے چنا ہے۔ آج سے تقریباً 7.5-8 سال پہلے پہلی بار 29 جولائی 2016 کو پہلی بار مجھے پارٹی لیڈرشپ نے نامنیٹ کیا اور اس اسمبلی نے مجھے چنا تھا، اور اس دن میں نے اپنی تقریر کا آغاز ایک دعا، ایک قرآنی آیت سے کیا تھا جس میں اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ مجھ سے یہ دعا مانگو، اور میں آج وہ دوبارہ آیت پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی 80ویں آیت ہے۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلًا صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجًا صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ Sir, I'll translate it in both English and Urdu۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سے، یعنی وہ کہتے ہیں مانگ، کہو یہ، تو کیا کہو؟ O my Lord, let my entry be by the gate of truth and honor, and likewise my exit by the gate of truth and honor, and grant me from thy presence an authority to aid۔ اور اردو میں، اور آپ اپنے رب کے حضور یہ عرض کرتے رہیں، اے میرے رب، مجھے سچائی اور خوشنودی کے ساتھ داخل فرما، اور مجھے سچائی اور خوشنودی کے ساتھ باہر لیا، اور مجھے اپنی جانب سے مدد دینے والی قوت بھیج دے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی بار 29 جولائی 2016 کو مجھے داخل کیا۔ میں ہمیشہ یہ چاہتا تھا کہ جس طریقے سے، جس عزت کے ساتھ میں داخل ہوا ہوں، میرا نکلنا بھی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی سے اسی عزت سے ہو۔ لیکن اس کے بعد دوسری بار I believe it was 17th of August 2018، اور آج 26 فروری 2024 تیسری بار اللہ تعالیٰ نے دوبارہ مجھے داخل کیا، اور آج بھی میری یہی دعا ہے کہ جب بھی میری ایگزٹ ہو اسی سچائی اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے ساتھ ہو، اور میں یہ دعا ہمیشہ مانگتا رہوں گا۔ اسپیکر صاحب، جیسے سب سے پہلے تو میں رب تعالیٰ کا شکر گزار ہوں، میں نے پھر سے وہ دعا مانگی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج مجھے ضرور اپنے پیرنٹس یاد آتے ہیں، اور آپ خوش نصیب ہیں، کل آپ کے اوتھ پہ آپ کے والد تشریف لائے تھے، اور مجھے شہید محترم بینظیر بھٹو یاد ہیں۔ جب میں نے پہلی بار صوبائی اسمبلی کے ممبر کا اوتھ لیا تھا، میرے والد اس وقت حیات تھے، انہوں نے کہا تھا کہ تم خوش نصیب ہو کہ تمہارے والد نے تمہاری خوشی دیکھی ہے۔ میں جب چیف منسٹر بنا تو میرے پیرنٹس میرے ساتھ نہیں تھے، لیکن مجھے یہ اچھی طرح پتہ ہے کہ ان کی دعائیں، ان کی تربیت وہ ہمیشہ میرے ساتھ رہے گی، اور میں ان کا شکر گزار ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ آج مجھے شہید محترمہ بینظیر بھٹو بھی بہت یاد آتی ہیں، میری پولیٹیکل مینٹور۔ میں نے سیاست میں آنا نہیں تھا، شہید محترمہ بینظیر بھٹو ایگزائل میں تھیں، وہ جب باہر تشریف لاتی تھیں تو مجھے موقع ملا ان کے ساتھ کام کرنے کا، اور 2002 کے جب الیکشن ہوئے تو مجھے میرے والد صاحب نے کہا، میرا بھائی ادھر بیٹھا ہے، ہم دونوں سے کہا کہ جی میں الیکشن نہیں لڑ سکتا، میں نے بڑی محنت کی ہے، اگر آپ دونوں میں سے کوئی چاہے تو جا کے الیکشن لڑے۔ اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے مجھے انکریج کیا، اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی سے میں آج تیسری بار چیف منسٹر کا الیکشن جیتا ہے میں نے، اور 5 بار اس اسمبلی کا ممبر 5ویں بار بنا ہوں۔ میں اپنی فیملی کا شکر گزار ہوں، ہمیشہ میرا جس طریقے سے ساتھ دیا ہے،
بہت مشکل ٹائم رہا ہے خاص طور پہ، اور میں تھوڑا سا ذکر کروں گا، آغا صاحب نے ذکر کیا تھا پچھلے 5 سالوں کا، میرے خیال ہے میں بھی تھوڑا ذکر ضرور کروں گا کہ کس طریقے سے ہم نے وہ 5 سال گزارے. جو دوست جانتے ہیں ادھر جو بیٹھے ہیں، جو کچھ دوست دونوں سائیڈ سے جو ہمارے ساتھ تھے انہیں تو پتہ ہے، لیکن جو نئے دوست آئے ان کو بھی بتانا چاہتا ہوں، اور میں تھوڑا سا ٹائم لوں گا اس کے لیے. تو میری فیملی نے ہمیشہ اس مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا، اور میں اپنی لیڈرشپ کا چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب، صدر آصف علی زرداری صاحب، ادی فریال ٹالپور صاحبہ، جس طریقے سے انہوں نے اس مشکل وقت میں، ایسا بھی وقت تھا، اور ویشا صاحب آپ اچھی طرح جانتے ہیں، آپ بھی، کہ کہا جا رہا تھا کہ تم کل اریسٹ ہو رہے ہو یا پرسوں اریسٹ ہو رہے ہو. ادھر سامنے کھڑے ہوئے میں کچھ دوستوں کو بتا رہا تھا اتنا دور، یہ یہاں سے 3 فٹ دور کیا کیا نہیں کہا جاتا تھا. اس وقت بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ اگر مراد علی شاہ کو جیل بھیجتے ہو تو جیل سے میرا چیف منسٹر ہوگا، اور یہی وجہ تھی کہ ان کی ہمت نہیں ہوئی، لیکن انہوں نے بڑا نقصان پہنچایا. پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب جیل میں رہے، ادی فریال ٹالپور صاحبہ کو عید کی رات اسپتال سے جیل لے جایا گیا. آغا سراج درانی صاحب اس اسمبلی کے اسپیکر رہتے ہوئے، میں نے کل بھی یہ بات کہی تھی، تقریباً 3-3.5 سال، مجھے پورا عرصہ بھی یاد نہیں ہے، جیل سے اسمبلی چلاتے تھے. اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ہے جنہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تمہارے غلط کیسز ہیں اور تم ان کیسز کے ذریعے ہمارے لوگوں کو دل برداشتہ نہیں کر سکتے. اور یہاں سے وہ جیل سے آتے تھے، اس کرسی پہ بیٹھتے تھے، اور پھر یہیں سے وہ بختر بند گاڑی میں بیٹھ کے واپس ملیر جیل چلے جایا کرتے تھے. ایسے کٹھن ٹائم تھے جو کہ گزرے. تو میں اپنی پارٹی لیڈرشپ کو سب سے پہلے تو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اس مشکل سے انہوں نے اس پارٹی کو لیڈ کیا، اور میں ان کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ میرے اوپر ایک بار پھر بھروسہ کیا ہے. اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. میں بھی یہ ذمہ داری سنبھالتے ہوئے کئی بار سوچنا پڑتا ہے جو مشکلات ہیں ملک کو اس وقت، اور تھوڑا سا ذکر ان کا بھی کروں گا آگے چل کے. لیکن جب تک ہمت ہے، اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا مانگی ہے، اس دعا یہی کی ہے کہ وہ مجھے وہ قوت دیں کہ میں ان مشکل حالات سے نپٹ سکوں اور اس صوبے کو اور اس ملک کی بہتری کے لیے کچھ کنٹریبیوٹ کر سکوں.